السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ منتھلی ہائی فلنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان پہچان میں آج ہم ایک اور شاندار انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ لاہور کی ایک انتہائی قابل احترام شخصیت، لاہور کے ایک سینئر استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ استاد بہو شمس پارٹی سے تعلق، اور بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے ان کی پچھلے کئی سالوں میں، اور اسپیشلی پنجاب میں بھی جو ہے کبوتر بازی کرتے رہتے ہیں، اور پنجاب میں ان کے شاگرد بھی ہیں۔ شیخو پورہ سے اسپیشلی جو ان کی چھت ہے وہ پنجاب بھی اڑتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب بھی اڑتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ شیخو پورہ کے جو اپنے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ان کی چھتیں اڑتی ہیں۔ تو ہر جگہ پہ بہت اچھی پرفارمنس ہے۔ لاہور کی بات کی جائے یا لاہور سے باہر، بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس دفعہ بھی خود تو اس دفعہ حج پہ گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور لیکن پیچھے ان کے جو شاگرد حضرات ہیں وہ ابھی یہ میاں فرمان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کے لاہور میں بڑا اچھا رزلٹ رہا، تو انہی کی زیر سرپرستی جو ہے وہ شوق کرتے رہے، انہی کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل ہوتا رہا، تو بڑا اچھا ان کا شوق رہا، بڑا اچھا رزلٹ رہا۔ تو ہم آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب استاد شیخ سلامت صاحب سے، اور انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہوگی بہت سود مند ہوگی۔ پہلے ان سے کچھ ان کی ذاتی زندگی اور جو کبوتر پروری کے حوالے سے کچھ تعارف لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے جو ہے ہم ان کے تجربے سے کچھ چیزیں جو ہے آپ کے لیے چند جو چیدہ چیزیں ہیں وہ ان سے ضرور پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ اچھا، ماشاءاللہ عرصہ دراز سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں آپ کے بارے میں، ہر جگہ سے جو سینئر اساتذہ کرام ہیں مطلب بڑے اچھے طریقے سے آپ کو جانتے بھی ہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ جو پچھلی جو 20-25 سال کی جو ٹنور ہے لاہور کی کبوتر بازی کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب میں بھی کبوتر بازی کی جی۔ تو آپ کو زیادہ بہتر کبوتر بازی مطلب آسان کہاں پہ لگا اچھا اڑانا، پنجاب میں مطلب شیخو پورہ سائڈ میں یا لاہور کے اندر؟ دیکھیں جی، لاہور میں اڑانا آسان ہے۔ لاہور میں اڑانا ہاں جی، لاہور میں جو بازی ہے وہ ہماری ہٹ کی بازی ہوتی ہے۔ ہٹ جو ہے نا وہ دیکھیں، اپنے 7 کبوتر ہیں، 11 کبوتر ہیں، ایک کبوتر نے ہٹ کرنی ہے جی۔ لاہور سے باہر جب ہم نے شیخو پورہ میں جیتنا ہے یا پنجاب میں جیتنا ہے تو ایوریج سے جیتنا ہم نے، اور سب کو لے کے چلنا۔ ہاں جی، بازی وہاں پہ جو بازی ہے وہ ایوریج کی ہے، ہاں جی، یہاں پہ بازی ہٹ کی ہے، اور مجھے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا زیادہ ایزی لگتا ہے لاہور میں، مطلب کہ بازی کے جو آپ نے جیتنی ہے نا، جیت زیادہ لاہور میں ہے۔ وہاں پہ اگر آپ کے 2 کبوتر نہیں بیٹھے، چاہے آپ کے 7 بجے بیٹھے 2، تو پھر آپ جو ہے نا وہ پیچھے آ گئے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے جو ہے نا شوق میرا وہ زیادہ بہتر ہے، مزہ آتا ہے۔ ہاں جی، پنجاب میں آپ دیکھیں، پنجاب میں ہم نے ایوریج کرنی ہے۔ ہاں میں نے جیتا ہے پنجاب کا 1 ڈے، میں نے جیتا ہے 2 مئی کا 2021 میں۔ 2020 میں میں نے جیٹھ میں منی پنجاب جیتا ہے، کاشف بٹ نے اڑایا تھا فری انٹری، وہ بھی میں نے جیتا ہے، ایوریج میں جیتا ہے۔ تو لیکن اگر بازیاں آپ نے دیکھنی ہے نا تو وہ لاہور میں جو ہے نا آپ نے ایک کبوتر سے جیتنا ہے۔ نہیں، وہ اس چھت کا نام کیا جس چھت سے آپ نے پرفارم کیا وہاں پہ؟ شیخو پورہ میں؟ جی، راشد ڈوگر کی چھت ہے۔ وہ آپ کا شاگرد ہے؟ میرے نہیں، وہ چوہی صاحب کے شاگرد ہے، چوہی سرخی صاحب اس کا بھائی میرا شاگرد ہے۔ اچھا، اس کا بھائی آپ کا شاگرد ہے؟ وہ چوہی سرخی صاحب، لیکن چھت آپ اڑاتے ہیں؟ ہاں جی، میں اڑاتا رہا ہوں شروع سے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو ابھی دوبارہ بھی کوئی ہے آپ کا پلان وہاں سے اڑنے کا یا اڑ رہے ہیں؟ وہ پچھلے سال چیمپئن ہوئے شیخو پورہ کے۔ اچھا، اس سال پنجاب نہیں اڑا رہے؟ نہیں، پنجاب نہیں اڑا رہے اب، لیکن ٹرائی کر رہے ہیں کہ بھی پنجاب میں اب دیکھیں، میں یہ جو لاہور میں کمپٹیشن ہوا نا، جی، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ ادھر کی منصفیاں کیسی ہیں۔ منصفی اگر یہاں پہ کبوتر روز کٹ رہے ہیں تو پنجاب میں جب وہ لوگ کبوتر اڑاتے ہیں وہاں پہ کٹتا ہی نہیں ہے کبوتر۔ مطلب اگر ادھر آ کے لوگ کہہ رہے غلط آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں کے منصف ٹرین نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہوتے ہیں ٹرین بھی ہوتے ہیں، لیکن میری دیکھیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے استاذہ کرام ہیں نا، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے شاگردوں کو منصفی کا طریقہ بتائے۔ اب میری بات سنا، یہ جو ہمارے موسم خراب ہوا ہے 2 پھڑکوں میں، پہلی میں بھی ہوا ہے اور چوتھی میں بھی ہوا ہے، رول یہ ہے کہ جب موسم صحیح ہو جائے 1 گھنٹے بعد کبوتر آپ نے 0 سے لینا ہے۔ جی، لیکن ہمارے کئی اساتذہ کہہ رہے تھے اس دن پیدل بھی آئے وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے اس طرح کا، یار ایک ہی ہونا چاہیے نا۔
یا تو منصف کو آپ بتا کے بھیجیں کہ بھائی یہ رول یہی ہے کہ آپ شیخ صاحب اس دن پتہ کیا ہوا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس دن ہوا یہ تھا کہ کہیں پر ہوا چلتی رہی, کہیں پہ ہوا رک گئی. ہاں تو پھر کہیں پہ بارش ہو جاتی تھی, تھوڑی دیر کے بعد پھر کہیں پہ ہوا تیز ہو جاتی تھی, کبھی سلو ہو جاتی تھی. سارا دن ہی جو ہے نا اس طرح رہا. تو اس میں یہ ہوا کہ یار ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, ایک کے ساتھ جو ایسے ہو جائے گا. تو لہٰذا پورے دن کا رول یہ رکھ دیا تھا کہ جہاں سے بھی کبوتر مطلب آئے نا تو وہ لکھا جائے. تو وہ اس وجہ سے کر دیا گیا تھا, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے آپ حج پہ تھے نا, تو میں ہاں صبح 8 بجے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی ہوئی ہے. گوپ اندھیرا ہو گیا تھا. میں بوبی بٹ صاحب کی چھت پہ گیا ہوں اس دن, اس کے بعد منتظر مہدی صاحب کی چھت پہ گیا ہوں, جگہ کھوکر صاحب کی چھت پہ گیا ہوں, تو اور ایک چھت پہ اور ہم اقبال ٹاؤن میں گئے تھے. مطلب 3-4 چھتیں اس دن میں پھر, اور ہر جگہ کا ماحول ڈفرنٹ تھا. بالکل. تو اس وجہ سے نا اس دن یہ پھر فیصلہ ہوا تھا کہ بھی کبوتر جہاں سے بھی آئے گا, لیکن ہاں بٹو بھائی کی طرف گیا تھا, تو وہ یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جی جو جہاں سے بھی آئے گا نا کبوتر وہ لکھا جائے گا. یہ وجہ بن گئی تھی. ورنہ پہلے رول یہی ڈسکس ہوا تھا کہ جی وہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 0 سے لیا جائے گا. یار میں آپ کو بتاتا ہوں منصفی, مجھے یاد ہے ایک بازی چوئی سخی صاحب کی آخری سیزن. اچھا. ان کا ایک کبوتر تھا گولڈن کراس, ٹیڈی گولڈن کراس تھا. وہ لاسٹ پہ بیٹھتا تھا, لیکن جب وہ نظر آتا تھا وہ چمک سے نیچے اور مطلب کہ آدھ آسمان سے اوپر وہ شو ہوتا تھا, اور وہ کاٹ دیتے تھے کبوتروں کاٹ دے. چوئی صاحب آتے تھے باہر, ہاں جی کہتے تسی, وہ خود یہ کہتے تھے آ کے کہ بھی آپ نے صحیح دکھایا نہیں ہوگا. مطلب چوئی صاحب نے نہیں کہا کہ جی یہ کیوں کٹا ہے. چودھری سخی صاحب کہتے تھے کہ بھائی تسی دکھایا نہیں ہونا صحیح. ہاں نہیں یہ تو بات ہے. آپ کا کبوتر جو ہے نا وہ صحیح, اور وہ 3 دن وہ کٹا ہے. چوتھی دن اسی طرح جیسے ہوا چلی ہے نا اس دن وہ سامنے پھرا ہے, پھر اینڈ پہ وہی بیٹھا ہے. لیکن 3 بازیوں میں انہوں نے کاٹا ہے کہ کبوتر جو ہے نا 0 سے نہیں نکلتا تھا. جب شو ہوتا تھا نا وہ آدھ آسمان سے اوپر شو ہوتا تھا تو وہ کہتا ہی غلط آیا. لیکن اس نے کبوتر نے بتایا کہ میں کبوتر ہوں ٹھیک, جس دن ہوا تھی وہ سارا دن سامنے اڑا تو اینڈ پہ بیٹھا. کبوتر ٹھیک تھا لیکن اس کا اتار غلط. ہاں لیکن منصفی یہاں کی لاہور کی منصفی اس وقت بھی ٹائٹ تھی, اس وقت بھی ٹائٹ تھی. یہ نہیں کہ منصفی اس وقت بھی تھی. ہاں جی کبوتر دیکھو اتنا آپ نے شوق کرنا, پھر کبوتر آپ کا 0 میں سے ہی آنا چاہیے. جو رول ہے رول تو رول ہے, رول کے ساتھ چلنا چاہیے. بالر اتنی دور سے بھاگ کے آتا ہے, بال کرتا ہے, لیکن اس کا سوتر پاؤں باہر ہوتا ہے کریز سے, تو نو بال ہو جاتی ہے. اس کا بھاگنا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ضائع گیا, یہ جی کبوتر کا, لوگ کہتے ہیں نا کبوتر کا حق مار لیا, حق مار لیا. کبوتر اچھا ہونا چاہیے, سلیکشن صحیح ہونی چاہیے. صحیح بات. تو شیخ صاحب آپ نے جو جیٹ کی کبوتر بازی اور کی ہے عموماً, چوئی صاحب کی کبوتر بازی دیکھی بھی ہے آپ نے, اور چوئی صاحب کے زیر سرپرستی زیر سایہ ساری کبوتر بازی آپ کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو جیٹ کی کبوتر بازی میں اور وساخ ہسو کی جو کبوتر بازی ہے, اس میں کوئی ڈفرینس آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ڈفرینس ہے؟ بالکل زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. اچھا. کبوتروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیٹ اور وساخ کے کبوتر مختلف ہیں. میں اپنی زندگی میں کبوتر اس کو مانتا ہوں اب جو 42 میں جا کے جو نا گھر آئے, 42 میں اپنے پیروں پہ بیٹھے. میں نے وہ کبوتر دیکھے ہیں جو کبوتر ہمارے شروع میں ہم نے نکالے ہیں, ٹیمپریچر 36-37 ہے, اس سال بھی ایسے ہی ہوا ہے. وہ شام کو بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کبوتر جو اب ٹیمپریچر 42 ہوا وہ اوپنر ہو جاتے ہیں یا اوپر سے چلے جاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ایسی ہے. دیکھیں کبوتر بھی وہی اڑتا ہے جیٹ میں جو ہائٹ پکڑتا ہے, بس ہائٹ. سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہے کہ کیسے بندے کو پتہ لگے؟ بس شروع میں تو جب بندہ پھڑ کے مارا تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میرے کبوتر سٹارٹ ہو گئے, تیار ہو گئے. اب میرا اتنا تجربہ ہو گیا کہ ان کو میں یہی کہتا ہوں تو ٹیم ہماری نیچے سے نکلنی ہے, اور نیچے سے ہی نکلتی ہے ہمیشہ. پہلے بھی یہی کہتا تھا, یہ جو شروع میں آگے آتے ہیں نا گھوڑے, یہ فارغ ہے, یہ فارغ ہوتے ہیں. جب جو نیچے سے 12-1 پکڑ رکھتے ہیں نا کبوتر ہمارے, 12-1 آتے جا رہے گرمی سے, وہی کبوتر بازی لڑتے ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب کانسٹنٹ پرفارمنس ہو, بالکل ایک جیسی پرفارمنس دیتے آ رہے ہو, اور جلدی سنبھلتے ہو کبوتر, وہی کبوتر آگے آتے ہیں. ان سے آپ پرواز زیادہ لے سکتے ہیں, لیتے ہیں. جس کو کہتے ہیں وہی اڑتا ہے. یہ بات ہاں یہ میرا تو ہے, کیونکہ میں نے ادھر لاہور میں اڑائے ہیں. 46 میں نے 7-18 16-18 پہ اس طرح جوڑی بیٹھی تھی. نہیں اب یہ جو کبوتر آپ بتا رہے ہیں جو 12-1 لے کے آ رہے ہیں, تو ہمارے یہاں تو لوگ ڈر جاتے ہیں یار 12-1 تو کبوتر نہیں جا رہے ہیں, فلانے دے 4 نہیں ہم لوگ 12-1 میں وہ کبوتر پسند کرتے ہیں جو کہ 45-6 میں آتا ہو, مطلب 45
44-45 में वो 12 क्रॉस करके बैठता हो, जैसे ही मौसम थोड़ा सा नरम होता है वो शाम पे खुद ही चले जाता है। हाँ, और सारी बाजियाँ जो हाँ हैं जी, सख्त होती हैं। वो ही जाता है और वो बैठता है वापस आता है। बहुत अच्छी बात है। ये तो इसकी कोई पहचान और सिलेक्शन रहता है या बस ये एक ही जोड़ा दोनों तरह के बच्चे निकाल देता है? नहीं, ये मतलब कि अभी कबूतर में भी देखें, ये दो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में दो उस्ताद आए हैं। एक इनका वाला था ख्वाजा महमूद साहब, वो मेरे उस्ताद थे। कबूतर परख में बादशाह थे, कबूतर बनाने में वो बादशाह थे। ठीक है, मैंने नहीं देखा वैसा बंदा। और उड़ाने में मुझे चॉइस सखी साहब। सही। कबूतर उड़ाने में जब हमने उनसे सीखा ना, खुराक कैसे देनी है, खुराक क्या देनी है, आते पानी क्या देना है, ठीक है, और जो भी करना है सारी गेम मैंने उधर से सीखी। सही। फिर मेरी कबूतरबाजी जो है ना सही हुई है। और हमने पहले हम सोचे थे 7 कैसे बजेंगे, अब इंशाल्लाह जब भी उड़ाएगा 7 बज जाते हैं। मतलब चाहे टेम्परेचर 46 हो और जैसा भी हो बजाए 7 लाजमी। इस पर तो अब बच्चे ने भी बजा दी है, क्यों मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चा उड़े। अच्छा, मैं अब यही बात अभी दोबारा पूछ रहा कि जो कबूतर है उसकी पहचान भी कोई है फिर कि हाँ जी, इस तरह के कबूतरों को हमें जोड़े लगाने चाहिए या इस तरह के कबूतर रखने चाहिए ताकि हमारे जो 12-1 वाला जो वो आप एक सीक्वेंस बता रहे हैं कबूतर उस तरह के बन जाए? मेरे पास कबूतर जो है ना वो तकरीबन 60 साल तो हो गए हैं, तकरीबन 40 साल तो मेरे पास हो गए हैं। तो आपके वाला साहब के पास तो मेरे ख्याल 30 साल उनके पास हो गए। कबूतर मेरे पास थे इनके वाला साहब के, कमगर कबूतर। अच्छा। और कुछ टैडी थोड़े से थे उस वक़्त, जब थोड़े से थे, वो नए अभी चले थे 90s में, क्योंकि 91 में बाजियाँ उड़ी हैं जी। उस वक़्त इनका नाम होना शुरू हो गया था। तो दिलावर खान साहब से उन्होंने एक कबूतर दिलावर खान से लिया और मादी वो जाके उधर से लेके आए थे तुम्हारे वाला साहब। हाँ, नहीं कबूतर लिया से मैंने याद है, कबूतरी जो है ना उधर से लेके आए थे लियानी से। अच्छा। इनके वाला साहब टैडी और खान साहब से कबूतर लिया था, फिर उन्होंने वो बनाए। उनमें भी मेरे पास भी चल रहे हैं और एक कबूतर और हाँ। अच्छा। सारे उन कबूतरों से बने हैं। हाँ, कुछ फिरोजपुरी कबूतर मैंने बनाए हैं, उनका बहुत रिजल्ट है। वो मैंने एक कबूतर पकड़ा था यहाँ पे सगियाँ जब शौक करता था ना, आंधी आई मेरे कोई के 50 कबूतर, वो एक कबूतर हमारे एरिया में भी आ गया। वो 3 दिन जो है ना कहीं पे नहीं बैठा था, मतलब फैक्ट्रियों के। फिर मेरे मावे ने उससे पकड़ लिया, उस कबूतर से हमने कबूतर बनाया। वो फिर अब मैं जिधर पर लेके जा रहा हूँ। आप जो कबूतर कह रहे हैं इनकी क्या किस तरह से, मतलब हम कैसे देख सकें? आपका तो ब्लड है, आपके पास तो एक चीज़ बनी बनाई है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ सबसे पहले बताई थी कि जिस कबूतर में मुलायमियत है ना, जिसमें रेशमपन है परों में जी, वो कबूतर सबसे अच्छा है। सही। मतलब कि वो देखते तो कहते मेरी आंखों में पट्टी बांध दो, मुझे आप कबूतर पकड़ाते जाओ, मैं आपको कबूतर निकाल दूंगा। हाँ, निकाल देते थे आपके उस्ताद। यार मेरे उस्ताद ने दड़बी से एक कबूतर निकाल के दिया, दड़बी से, ये अशरफ जाट के साथ दड़बी हैं, वहाँ से उसने कबूतर, एक वाइट कबूतर था सफ़ेद, उसने कहा ये अशरफ जाट का कज़न था, उसके पास था वो हमारा ज़ीरे कबगर के बच्चे, उन्होंने कहा ये उसके साथ लगा देना। अच्छा। इनके वाला साहब फोत हो गए, उस्ताद मेरा फोत हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने कबूतर उड़ाए हैं, इसी छत से मैंने पहली मरतबा, ये मेरा शरीर था लीलू नेशनल टाउन में, तो वो वाइट कबूतर हमारा निकला, वाइट कमगर, माने वो मतलब कि इतनी मोटी उसकी आँख और सफ़ेद, बच्चा ऐसे उड़ता था, मतलब कि पहले 4-6 चक्कर लगा के बैठ जाता था, जब उसने 4 कली साफ़ की ना तो उड़ना शुरू हो गया। फिर उस वक्त मैं प्यारे उड़ाता था और मेरा कबूतर वो 6 बजे से सफ़ेद लाल आँखा था, लाल आँखा सुरख कमगर, मतलब आप वाइट कमगर कह सकते हैं उस वक्त, यानी कि चिट्टा ऐसा वो लाल निकला। सुरख। हाँ जी, लाल सुरख आँख का। और मैंने हमारा वो कबूतर पे पैसे बड़े लगते थे, उसने शो ही होता था 5 बजे 4 बजे शो होता था, बट टिम वाइट था, कद में भी वो काफ़ी ठीक था और बड़ी दूर से मतलब नज़र आया था कि उनका सफ़ेद निकला हुआ है। अच्छा। वो होता था, मतलब दड़बी से निकाल के उन्होंने कहा ये लगा दो और बच्चे। यानी कि पहली चीज़ है कि शर्त है कि मुलायमियत होनी चाहिए। हाँ जी, सबसे मुलायमियत। और वो एक चीज़ कहते थे कि हर चीज़ बारीक होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले भी एक दफ़ा सुनी, बारीक होना चाहिए।
कबूतर बाजी का, हाँ। तीली भी बारीक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इन चीज़ों का कुंदे भी बारीक होने चाहिए, ये चीज़ें शोल्डर भी जो है ना वो बारीक ही होने चाहिए। अच्छा हार्ड होना चाहिए कि नहीं? देखे कबूतर की हड्डी 2-3 किस्म की है। मैं ज़रा कहता हूँ कि भी मैंने देखा है 1-2 मतलब जो ज़्यादा अच्छे उड़े हैं जिनकी हड्डी थोड़ी सी नीचे और डाउन हड जिसे कहते हैं, मैं उन्हें देखा कि वो जो इस तरह भी चौड़े हैं। हाँ, आगे से भी और थले ऐसे सख्त वो लंबी मतलब उड़ाने दी और ये नहीं हुआ कि बैक आए। क्या बात है, बिल्कुल सही। अच्छा शेख साहब, ये तो हो गई चले कबूतर की बात, अब थोड़ा सा कबूतरबाजी की बात। जी। कबूतरों को हम लोग चलाते हैं, मतलब पहले शुरू में 1 दिन निकाल दिए, शुरू में लगातार भी मार दिए, हल्का फुल्का आगे पीछे ऑन एंड ऑफ कबूतरों को फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता उनको उनकी फड़कों को मेंटेन करना शुरू किया, नागावार करते चले गए, उनको हमने 2 सेट बना लिए या इस तरह करके। तो ये 2 सेट में जो कबूतर नागावार चलना शुरू हो रहे हैं, कम से कम कितने दिन ये नागावार फड़के ली हों कि पहले दिन बाजी में जब कबूतर पड़ना है? 20 फड़के जो है ना कम से कम होने चाहिए। 20 फड़के 20 फड़के मतलब 40 दिन। हाँ जी। 40 दिन से मुराद है कि मतलब चेतर हम लोग करते क्या हैं अब, क्योंकि कबूतरबाजी अब हो गई एडवांस, रात की कबूतरबाजी लाजमी है। हम लोग 40 दिन से पहले जो ना रात को जो ना कम से कम 20 दिन पहले निकाल लेते हैं, रात को उनको उड़ाते हैं 2-2 ढाई घंटे 3-3 घंटे उनकी कसें जो है ना रात को ही अब बनाते हैं अब। ठीक है, वो करके फिर हम उनको ले आते हैं, जब 40 दिन रहते हैं फिर सुबह पे ले जाते हैं, दिन में ले आते हैं। तो फिर वो 20 फड़के हम लेके जाते हैं। बाजी से पहले 20 फड़के होगी तो आपके कबूतर ज़ाया नहीं होंगे। हाँ, 20 फड़कों इस मरतबा 20 ही लिए हैं ना। मैं 20 का मैं खुद मतलब हज पे जाने 1 दिन पहले तक मैं उधर ही था, सारा कुछ इनको करके बता रहा था, ये इतने बजे 6 बजे, ये रात को 10 बजे, ये इस तरह करके फिर मैं चले गया। कभी करते रहो, अच्छा रहा हूँ और शुक्र अल्लाह का। और ये जो लवाजमात हैं, छोटी वाल मोटी वाल और इसके साथ साथ देखिए मेरी बात सुने, अब जदीद दौर है, हर बंदे के पास मेडिसिन भी है, देसी भी है। तो नई मेडिसिन आ गई सारी जो नहीं सिर्फ कबूतर की, कबूतरों के ऊपर सलाह रहे हैं। हाँ जी। और ये वो मेड पैड, सेस्ट फार्मा, ये चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग बस मुख्तसरी चला रहे हैं जो हमारे पास है। तो आदत कब से डाल दे? क्या आप पहले लगा लेते हैं कबूतरों को, एक आधी दफ़ा टच करके चेक करना पड़ता है लाज़मी? नहीं, इतना तजर्बा हो गया कि अब ज़रूरत नहीं है। जब 20 फड़के हमारा कबूतर ले लेता है ना, फिर वो हर चीज़ बर्दाश्त भी करता है, उसमें सख्त बन जाती है। नहीं जो उस दिन हमारे पास पिछली मरतबा वो एक कबूतर था आप जो इनको दिया था, उसका बच्चा की ना सीधा कार्ड वाला, ये कार्ड कोई फंक्शन का वो भाई की शादी का कार्ड देने गए थे इनकी तरफ, तो ना छत पे बैठे हुए किसी का कबूतर आ गया ना बनने में बैठा, उनके बड़े भाई थे, वो कहते हैं यार पकड़ने लगे, तो उन्होंने कहा ना पकड़ो ना उड़ जाना, वो आगे उड़ गए। तो मेरा भाई कहता है यार कबूतर बड़ा अच्छा था, उड़ गया, लेकिन कहता कोई बात नहीं, यहाँ पर दाना खा के गया, यहाँ पर गएगा। पौने घंटे वो कबूतर जिस साइड पे गया था उसी साइड से वापस आया। पौने घंटे का टाइम होता है ना, कट जाता है। नहीं, वो तो ऐसी बात कर रहे, आगे वो बैठ गया और उन्होंने दाना थोड़ा डाल के मिट्टी में उतार लिया। उसकी आगे से उन्होंने मुझे एक पट्ठा दिया, वो मैंने लगाया, मेरे पास लगा, उसका बच्चा आगे जेड़ में हमारे पास आगे आया, वो फिर आगे और यो वो कबूतर साडा जेड़ा ना 1.5 तक पक्का सी फिक्स 1.5 करदा है। मैं बाजी लिया, पहली बाजी दबाऊ हुआ सी, कबूतर साडे जेड़े ना जल्दी बैठ गए, पिछले साल बड़ी 11 साढ़े 11 तक बह गए सी। सैकेंड बाजी दे विच कबूतर 4 बजे तक चमकिया, क्योंकि असी पहला साल सी रात लाई नहीं सी होए, जोड़ी साड़ी निकली, जोड़ी रात रह गई, मतलब 1.5 सी और सुबह दोनों ही आए। क्या बात, दोनों रात को पौने 8 बजे का नजर। अच्छा आप ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ या कोई देसी? देखिए मैं आपको नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये जो जेठ, मैं आपको बताता हूँ, जेठ में हम लोग जो दाना पानी चौधरी साहब से लेके आते हैं, अच्छा उससे हमारे कबूतर तैयार होते हैं। अच्छा आपने खुद जवाब दे दिया, मैंने अगले सवाल करना था। लेकिन उसमें जो हमने कबूतर को जिसका जोर लगाना ना, उसमें हम इंग्लिश भी इस्तेमाल करते हैं, जब मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, कभी नहीं ये कबूतर अभी इसी 2 बजे तक है, 1.5 बजे तक उड़ रहा है,
پھر ہم جو ہے نا میڈیسن لگاتے ہیں اور وہ 7 بجے تک جاتا ہے. صحیح. اب ایک سوال اور تھا لیکن وہ آپ نے جواب اب دیا ہوا ہے, میں کیا تھوڑی سی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے لیکن میں باہر سے جو بات ہوئی سنتے ہیں. ایک استاد میرے سامنے بات کی, انہوں نے کہا جی لاہور دی کبوتر بازی کی سارے استاد منگواں دانا پانی یوز کرتے ہیں, آپ انہوں نے بنانا کچھ نہیں آتا, انہوں نے کرنا کچھ نہیں آتا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بڑی پرانی کبوتر بازی کی, کیا لاہور میں ایسے کبوتر باز ہیں سارے شروع سے؟ نہیں یہ نہیں ہے, یہ دیکھیں ہماری پارٹی ہے جو سخی پارٹی ہے, اور ہمارے لیڈر وہی ہیں جی, اور ہمیں پتہ ہے کہ ان سے بہتر نہیں ہے کوئی چیز, تو پھر ہم ادھر سے لے کے آئیں گے نا. لیکن ہمارے پاس ایڈیشن بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ ایڈیشن نہیں ہے, وہ اپنا ہمارا ایڈیشن بھی نہیں ہمارے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے لاہور کے جو کبوتر پرور ہیں کیا سارے مانگ کے دانا پانی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں سارے میں نہیں کہتا, میں نہیں یہ کہتا, دیکھیں پارٹی وائز تو ہوتا ہے, ہاں پارٹی وائز تو چلتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ پارٹی سے ہٹ کے آپ کسی اور کو لے آئیں. ہاں یہ ہوا ہے لاہور میں اس پر تو ملتان سے بھی لوگ آئے ہیں, ادھر سے بھی آئے ہیں, غازی آباد سے بھی آئے ہیں بالکل. لیکن یہ کہ یہ بات نہیں ہے کہ لاہور کی کبوتر پرور خود, اب آپ خود ہیں, اگر آپ کہیں جائیں گے تو ہر دفعہ آپ چوہی صاحب سے تو نہیں دانا پانی, وہ تو آپ ایک رسپیکٹ کی صورت میں چلو دیکھیں ہمارے سینئر, بالکل نہیں وہ ہمیں دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے جیٹھ میں تیاری ہوتی ہے ان کی, جتنی ضرورت ہوتی ہے ہمیں وہ ملتا ہے. نہیں ورنہ آپ خود بھی کر تو سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, کیوں نہیں, اور کرتے. دیکھیں میری بات سنیں, جب ہماری پھڑکوں میں کبوتر شام تک بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم نے کچھ نہیں دیا ہوتا وہ, لیکن ہماری خوراک ہر چیز چل رہی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ نہیں چل رہی. شروع سے آپ جب سے کبوتر بازی کر رہے ہیں کتنے کے استاد آپ نے دیکھے جو خود سے دانا پانی کرتے تھے, جن کا اپنا اپنا تھے لاہور میں ایسے استاد کے نہیں تھے؟ دیکھیں میں تھے تو کبوتر بازی تو ہوتی تھی, لیکن میں تو اپنا ہی بتا سکتا ہوں کہ بھائی جب سے میں نے کبوتر بازی کی ہے نا, جیسے آپ نے سنا ہوگا نا جیسے باؤٹویلا ہو گیا, ایک استاد فوت عزت خان صاحب یا اس طرح کے, ہاں وہ اپنی کرتے تھے, یہ لوگ. لیکن عزت خان صاحب وہ دیکھیں نا وہ کبوتر بازی یہ نہیں تھی کہ آپ 7 بجے بٹھا رہے ہیں پھر 7 بجے بٹھا رہے ہیں. خان صاحب نے 7 اڑانے ہیں, 2 بیٹھنے 5 بیٹھنے نہیں ہیں, ہم نے خود دیکھا. ٹوکے کیا نام تھا ان کا؟ ہاں صادق ٹوکے والا استاد صادق ٹوکے, وہ اچھا اڑاتا تھا, لیکن اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا تھا 7 بجے تھے 8 بجے 7 بجے بٹھا کے 8 بجے. ذاتی دانا پانی, ہاں جی ذاتی دانا, آگے ٹرانسفر تو ہوا ہوگا نا. ہاں بالکل شاگردوں میں گیا تو ہوگا. استاد فیو, ہاں اپنا ہی تھا, استاد فیو جیرا بٹ, ہاں استاد جیرا بٹ بالکل اپنے ہی تھے نا, اور ان کے پارٹی میں ٹرانسفر تو ہوئے ہوں گے لوگوں کے پاس. سہیل خان صاحب کے پاس بھی اپنا دانا پانی ہوگا, کیوں نہیں ہوگا؟ خان صاحب بھی بناتے ہیں, مجموعہ ہر چیز بناتے ہیں. اچھا استاد جی, اب بس یہ تھوڑا سا کہ یہ آپ بھی زیادہ تر ٹیڈی کبوتروں کو ہی پریفر کرتے ہیں؟ ٹیڈی کبوتر بالکل, ٹیڈی کبوتر بہت اچھے ہیں. اچھا, تو کیا ایسی خصوصیت ہے کہ لاہور میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی کمگر اور ٹیڈی کبوتر زیادہ اچھے اڑتے ہیں بنسبت دوسروں کے؟ اچھا میں اگر میں ایک دو میری زندگی تجربے میں کہنا نہیں, بتانا نہیں چاہتا مطلب, کیونکہ پنجاب میں پہلے بڑے مسئلے چل رہے ہیں, اگر میں کوئی بات ایسی کر دوں گا پھر وہ بات خراب ہو جائے گی. ٹیڈی کبوتر ہائٹ پکڑتے ہیں, اور لاہور میں وہی کبوتر کامیاب ہے جو ہائٹ پکڑتے ہیں. اب دیکھیں میری بات سنیں, چاہے کوئی بھی ہے, سیالکوٹ ہے نا, میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ معین نواز صاحب کے کبوتر اڑ رہے تھے, اور وہاں پہ موسم خراب ہوا, اس کے بعد ٹھیک ہوا تو معین نواز صاحب نے کہا 2 بجے منصف کو چھٹی دے دی, اور انہوں نے کہا جی میری دوربین میں کبوتر نظر نہیں آ رہے, لہٰذا ہمارے کبوتر فارغ ہو گئے. اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی میں نے وہ خود سنا ان کے انٹرویو میں, انہوں نے کہا جی ہمارے کبوتر جو ہے نا دوربین کی حد تک ہی اڑتے ہیں, مطلب کہ ہماری دوربین کی رینج میں رہتے ہیں وہ کبوتر. ہاں جی رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ دوربین کی رینج میں کلائمیٹ جو ہے نا وہاں پہ اس کو کبوتر کو سکون والا مل جاتا ہے, ٹھنڈا, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ اچھا اڑتا ہے. لاہور میں ایسا نہیں ہے, لاہور میں جو دوربین سے نہیں رینج سے اوپر ہوتا ہے وہی کامیاب ہے, جو زیادہ ہائٹ پکڑتا ہے. 10-50 کی دوربین آج کل زیادہ تر میکسیمم چلتی ہے, 10-50 کے اندر ہے نا, نہیں لاہور میں اس سے اوپر ہائٹ میں جو ہمارے یہاں کبوتر دوربین میں آتے ہیں 4-5 بجے شو ہوتے ہیں, 3-4 بجے کے بعد, اس سے پہلے نہیں شو ہوتے. اگر شو ہوئے تو گئے, نہیں گرمی اگر ٹیمپریچر ہے تو پھر جلدی بیٹھ جائیں گے, جلدی بیٹھ گیم ختم ہوگی نا. ہاں بالکل صحیح ہوگا. جو 3-4 بجے دوربین میں آتے ہیں وہ لازمی شام تک چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ صرف ٹیڈی کبوتر اچھے ضرور ہیں, لیکن لاہور میں ہر وہ کبوتر اڑ سکتا ہے جو دوربین کی رینج سے بھی اوپر جا کے. ہاں جی بالکل, ان کی ہائٹ اچھی پکڑے, ہائٹ اچھی پکڑے, جو زیادہ ہائٹ پکڑیں گے وہی کبوتر کا. وہی آپ نے بتایا کہ جی آپ کے اپنے استاد بریڈنگ کے حوالے سے بڑے کاریگر تھے, اور اڑانے کے حوالے سے آپ جو سخی محمد بٹی صاحب کو مانتے. بالکل.
مخالف سائڈ پر اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے مخالف سائڈیں جو ہے ان میں کوئی پرانے سینئر اساتذہ میں کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی بڑے آئیڈیل تھے, یہ بھی بڑے اچھے گزرے؟ لاہور میں یا باہر بھی, جہاں آپ کو بہتر لگتا ہو کہ بھئی یار یہ استاد بڑے آئیڈیل؟ لاہور میں یہ اپنا شیخ لبنہ بھی اچھے اڑا رہے ہیں. اچھا مت ماروں کی چھت ہے جی, ان کے بھی اچھے اڑتے رہے. بھائی دیکھیں جی یہ اب یہ جو ہے اپنا استاد اکمل خان صاحب, جی جی میر مختار خان صاحب, یہ اچھے اڑاتے رہے ہیں کبوتر. ہم لوگ جا کے نہیں دیکھا لیکن ہم یہ دیکھتے تو ہیں نا ان کے کبوتر کیسے بیٹھے سوشل میڈیا پہ کہ بھی اچھے اڑ رہے ہیں. بالکل صحیح, وہ خود ہی اڑا رہے ہیں سارا. ہاں بالکل ظاہری بات ہے, ٹائم شیم سے ہر چیز اچھی لگتی فیصل آباد میں بھی ان کے شاگرد اڑا رہے ہیں, وہ بھی اچھے. ہاں جی اچھا رزلٹ ہے, دیا. بہت اچھا رزلٹ ہے, بالکل ایسی ہے. سب سے زیادہ بادشاہ کا بیٹے فروغ اعظم تھا. ہاں فاروق اور دانا پانی تو ایک ہی ہے نا ان سب کا. فاروق اعظم. ہاں جی, یہ جو ٹھنڈا گرم کا سلسلہ ہے آپ بھی کرتے ہیں؟ نہیں, کرتے ہی نہیں. ہمارا پانی جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا, لیکن میں کہتا ہوں ٹھنڈا نہیں ہے. یہ کیا بات؟ اچھا ہاں نہیں, مطلب وہ کس طرح سے آپ کیا سب کبوتر کی ایک جو سام سنبھال ہے, واپس آیا کبوتر, ہاں. واپس آتے ہی کبوتر کو آپ نے ایک دم پلٹا دینا فوری طور پہ؟ دیکھیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کبوتر کو آتے ہی جو ہے نا کھلا پانی دیتے ہیں سادہ, پہلے 5 7 8 منٹ اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کو پلٹ دیتے ہیں. صحیح, تاکہ اس میں اگر کوئی تھوڑا دانہ ہے, میں پلٹا کے نہیں اڑاتا, میں پلٹا کے اڑانے کے حق میں ہی نہیں ہوں. واہ, ہاں جی, اچھا. پلٹانے کے میرے کبوتر 2 گولیاں جو لے کے جاتے ہیں وہی شام کو بیٹھتے ہیں. تو صبح دے کے دیا؟ نہیں, رات کے رات جو ہوتا ہے جن کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے وہی اڑتے ہیں. رہائش جو لے کے جاتے ہیں نا وہی اچھے اڑتے ہیں. اچھا, یہ آپ رات کو ہی دے دیتے ہیں؟ مطلب رات کو جب خوراک دیتا ہوں 11 بجے, اسی وقت دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کا پوٹا کتنا ہے, اس کو ضرورت ہے کہ نہیں, اس وقت دے دیتے ہیں. تو پانی اندازاً ہم کل پرسوں ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ جی ٹیڈی کبوتر کتنا کا پانی لے کے اڑ سکتا؟ پانی میں نہیں دیتا, ہم لوگ پانی دینے کے حق میں ہی نہیں ہے. اچھا, میں نے کبھی پانی صبح جاتے ہوئے پانی نہیں؟ صرف 2 بجے 2:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے رات کو؟ ہاں جی, وہ دکھانا پانی بس. صبح نہیں دینا؟ اڑانے سے پہلے نہیں ہم لوگ دیتے, وہ غلط ہو جاتا ہے. کبوتر ہائٹ ہی نہیں پکڑتا. ہاں, یہ اکثر پنجاب میں یہی ہوتا ہے, ہمارے ادھر تو ہائٹ ہی نہیں لیٹ پکڑتے ہیں ہائٹ. وہ لازمی بات ہے, پوٹا اور ٹھنڈا ہو جاتا کبوتر جب, تو وہ اب جو پلٹاک اڑاتے ہیں میرے تو پتہ ہے کہ پلٹاک اڑائے وہ بھی نہیں ہائٹ سے ہی پکڑتے. فوری نہیں پکڑتے. ہاں, لوگ 4 بجے پلٹا لیتے ہیں, پھر رکھ لیتے ہیں, گرم پانی دے کے کھڑا. جی, لیکن ہم نہیں. آپ نے جو رات کو کر دیا وہ رات کو کر دیا. اور میرا یہی ہے کہ ہمیں نقصان ہوتا ہے اس وقت جب ہوا کا دباؤ نیچے. اچھا, واپسی کے وقت آپ کی جو خوراک بناتے ہیں وہ ہماری خوراک اور پنجاب کی خوراک, آپ نے پنجاب میں بھی اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا, تو کیا فرق ہے, ڈفرینس ہے اس میں؟ دیکھیں یہ لوگ موٹی الائچی کی خوراک دیتے ہیں, ہم لوگ نہیں دیتے. اچھا, آپ موٹی الائچی بھی نہیں دیتے؟ نا جی, موٹی الائچی کی ہم خوراک دیتے ہی نہیں. واہ, آپ دیکھیں کتنے انٹرویو لوگ کہہ رہے ہیں موٹی الائچی منقع, موٹی الائچی منقع. ہم موٹی الائچی کے قریب سے بھی نہیں گزرتے. ہاں بازی میں گزرتے ہیں, جس دن بازی ہوتی ہے اس دن تھوڑی سی اس سے پہلے کیا وہ خوراک رات کو جو بناتے ہیں. نہیں, وہ ہے چیزیں ہم لوگ ڈالتے ہیں. اچھا, لیکن موٹی الائچی نہیں استعمال کرتے. مجون شجون یہ وہ چیزیں, کوئی مجون نہیں, کوئی مجون نہیں بس. لیکن مطلب تلخ چیزیں آپ نہیں, تلخ ہماری چیزیں تلخ نہیں ہے, جو بھی ہے معتدل ہے, ٹوٹل گیم میں معتدل ہے. اچھا, ہاں جی, تلخ نہیں ہوگا. تلخ نہیں اور ہوگا. اگلے دن صبح کے وقت ہمارے اسوج میں بھی وہی خوراک ہے اور جیٹھ میں بھی وہی خوراک. واہ. اور ناگے والے دن جو صبح کا وقت ہے اس میں بھی کوئی ٹھنڈا ونڈا نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, دھوپ میں چھوڑو؟ دھوپ میں چھوڑتے ہیں, دھوپ میں 11 بجے تک دھوپ میں ہی ہوتے ہیں ہمارے کبوتر. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا. ہاں, دھوپ میں, دھوپ نہیں, کبوتر کی تھکیٹ کبھی ہاتھ سے نہیں اتاری ہم نے, کبھی پکڑ کے لوگ کرتے ہیں نا یہ تھکیٹ اتار لے. ہمارے کبوتر جب ہم نے صبح اس کو دھوپ میں ڈالنا 11 بجے تک تو وہ اسی میں سیٹ ہو جاتے ہیں سیک کے. ہاں بالکل صحیح ہے. یعنی کہ آپ کی کبوتر بازی ہے کہ کبوتر کے ہاتھ نہیں لگانا, ہاں, دور دور کی کبوتر بازی ہے. نہیں کبوتر مطلب یہ نہیں صاف ستھرے, انہوں نے اس مرتبہ صاف ستھرے نہیں ہے. میں ابھی آپ کو بچہ دکھاتا ہوں جو ہمارا اڑا ہے, انہوں نے بہت مت ماری. میں تو کپڑے کے بغیر, میرا کبوتر پچھلے سال کوئی ہے سی ایسا نہیں. آپ سیکا ہے کبھی آپ نے کبوتر؟ جب پیارے اڑاتے تھے, جب میں 24 سال سے نہیں رہتا تھا, بلب سے بھی سیک لیتے تھے ہم لوگ. وہ کیا طریقہ کار ہے؟ لوگ تو استری کر کے کپڑے سیک رہے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں, آپ ایک کپڑا لے لیں, گدی بنا لیں اس کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بلب لے لیں, استری لے لیں کوئی بھی, آپ نے پہلے اس پہ اس کو لگانا ہے,
پھر اس کو اپنے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کتنا اس کا تھوڑا یا ہیٹ کتنی ہے، پھر اس کے جو ہے نا اپنے پر یہاں پہ رکھ کے پر اس کے ایسے اوپر کی سائڈ اوپر کی سائڈ سے اچھا نیچے بھی رکھ لیتے ہیں، ایک گدی نیچے ایک اوپر بھی ہلکا یہ دیتے ہیں، اس طرح میں سیکھتے ہیں کبوتر جب پیارے اڑاتے تھے۔ جب یہ ادھر ہم لوگ گئے ہیں چوئی صاحب کی طرف 7 بجے میں، تو پھر انہوں نے کہا یہ چیزیں وہ نہیں تھی، دھوپ ہی ہے بس، اسی میں کبوتر سیٹ ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں سیٹ، ہاں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، قیمتی وقت کا، بڑی اچھی اچھی باتیں آپ نے کی، اور امید کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند اور سود مند بھی ہوں گی کافی چیزیں، آپ نے بہت سی ٹپس بھی درمیان میں دی، تو تھوڑے سے آپ کے کبوتر بعد میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پارٹ جو ہے اچھا لگا ہوگا، اور ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ شیخ صاحب تھوڑے میرا خیال تھوڑے شائع ہیں، بہت کم انٹرویوز ان کے آئے ہیں، بہرحال یہ کہ آج میرے قابو آ گئے، میں نے رات ان سے ریکویسٹ کی تھی اسپیشلی، تو یہ ان کی جو ہے ان کی طرف سے ایک مہربانی ہوئی کہ انہوں نے رات ہاں کر دی تھی، اور آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگا ہوگا۔ باقی ان کے جو کبوتر دیکھ کے آپ ضرور بتائیے گا کیسے لگے۔ اس وقت دیں اجازت، اللہ حافظ۔